السلام علیکم فرینڈس. کچھ دن پہلے میں نے ایک پوسٹ کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ میں ہیکنگ کے بارے میں کچھ ویڈیوز وغیرہ شیئر کروں گا. تو مجھے سمجھ نہیں تھا رہا کہ میں اس چیز کو شروع کہاں سے کروں، کیونکہ آپ نے ہمیشہ ہیکنگ کو ایسے دیکھا ہے کہ دو چار بٹن دبائے، چار پانچ کمانڈز لگے اور ہیک ہو جاتے ہیں. موویز میں لائک آپ نے دیکھا ہے. تو وہ موویز ہوتی ہیں، لیکن ریئل لائف میں ہیکنگ ایسی نہیں ہوتی. تو میں کوئی پروفیشنل ہیکر نہیں ہوں، نہ میری اتنی کوئی اسکلز ہیں ہیکنگ میں. تو جو میرے پاس تھوڑا بہت نالج ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، اور آپ لوگ جو کویشچن کریں گے تو میں ان کو دیکھوں گا، سرچ کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو اب ایسا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ ہیکنگ شروع کرنے سے پہلے، ان چیزوں کو سیکھنے سے پہلے، ویسے میں اس کو ہیکنگ کا نام نہیں دوں گا، لیکن میں یہ سیریز صرف اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کا اویئرنیس ہو جائے سیکیورٹی کے بارے میں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے کمپیوٹرز میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کیسے ہیکنگ سے بچا جا سکتا ہے، کیسے اپنے کمپیوٹر کے ڈیٹا کو سیو کیا جا سکتا ہے، کیسے ایکچولی ہیکنگ ہو رہی ہے، اور کیسے جو ہے یہ نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں، کیسے آپ کے کمپیوٹرز کام کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ جس انفارمیشنل ویڈیوز ہیں، ان کا ہیکنگ سے یا کسی کو نقصان پہنچانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سکلز یہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی سکلز ہوتی ہیں تو آپ اس کو اچھے کاموں کے لیے یوز کریں، نہ کہ کسی کو ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے. تو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگوں کو جو ہے، تو ہیکر جو ہوتے ہیں وہ کسی پہ اٹیک کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سیکیور بناتے ہیں. ایک یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ایک آرمی جنگ پہ جا رہی ہے تو ظاہر ہے وہ پہلے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنائے گی، اپنے آپ کو ڈیفنس کے قابل رکھے گی، تب بھی کسی پہ جا کے اٹیک کر سکے گی. تو ہیکرز بھی یوں ہی کرتے ہیں، وہ اپنے کمپیوٹر کو سیکیور بناتے ہیں. ان کو اپنے کمپیوٹر کا اتنا پتہ ہوتا ہے، تب کہیں پہ جا کے وہ دوسروں کے کمپیوٹر پہ اٹیک کرتے ہیں. لائک ایک آپ لوگ یہ براؤزر دیکھ لیں. اب یہ جو براؤزر ہوتا ہے یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی اپلیکیشن ہے. اس میں یہ آپ ایڈریس بار نظر آ رہے ہیں، تو اس میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی میننگ ہے. یہ آپ کو گرین کلر کا لاک نظر آ رہا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی میننگ ہے. آپ کو یہ ایکچولی ایچ ٹی ٹی پی اور ایچ ٹی ٹی پی ایس، صرف اس ایس کا بھی بہت بڑا میننگ ہے. آپ اس پہ کلک کریں تو یہ دیکھیے یہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ اوپن کر رہے ہیں. اس سرٹیفکیٹ کا بھی کوئی نہ کوئی میننگ ہے. آپ لکھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں آپ نے یہ سب کچھ ٹائپ کیا نا، ہیلو ورلڈ ان جاوا، ہیلو ورلڈ ان سی، یہ سارا کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے. لیکن یہ کیسے جا رہا ہے؟ آپ نے صرف یہاں پہ ٹائپ کیا، لیکن یہ ایک ریکویسٹ گئی ہے جس میں کہ ایچ ٹی ٹی پی ہیڈر جنریٹ ہوا. اس ایچ ٹی ٹی پی ہیڈر میں کیا ہوگا، یہ ٹیکسٹ کیسے گیا، کن کن چیزوں سے ہو کے گزرا، پھر اس سرور کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے اسی کمپیوٹر پہ یہ والا ٹیکسٹ دیا. کروڑوں کمپیوٹر ہیں، اربوں کمپیوٹر ہیں، لیکن اسی کمپیوٹر پہ کیسے شو ہو گیا. یہ سب کچھ ہمیں نیٹ ورکس بتاتے ہیں، آئی پی ایڈریسز بتاتے ہیں، میک ایڈریسز بتاتے ہیں. تو یہ بیسکس چیزیں ہوتی ہیں. ہیکنگ یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے دو چار کمانڈز لکھی، دو چار بٹن دبائیں اور آپ نے کر لیا. یا آج کل لوگ نیٹ پہ ایک دوسرے کو جو ہوتا ہے وہ چیلنج کر رہے ہوں کہ میں آپ کی آئی ڈی ہیک کر دوں گا، میں آپ کا کمپیوٹر ہیک کر دوں گا. یہ سب لیم چیزیں ہوتی ہیں. ایسی جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کو چیلنج نہیں کرتے. وہ تو پورا پورا منتھس، دو دو منتھس، ایئرز تک وہ ایک ہی ٹاسک پہ لگا دیتے ہیں. ایسے ہی فیس بک کو ہیک کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بھی کہا اور اس کی فیس بک ہیک کر دی. فیس بک کے سرور بہت سیکیورز ہیں، بہت زیادہ سیکیور ہے. وہاں سے آپ ہیک نہیں ہوتے. آپ کبھی بھی فیس بک کے کمپیوٹر سے ہیک نہیں ہو سکتے. آپ جب بھی ہیک ہوتے ہیں آپ اپنی غلطی سے ہیک ہوتے ہیں. آپ فشنگ سے ہیک ہوتے ہیں، آپ ریٹ سے ہیک ہوتے ہیں، آپ سوشل انجینئرنگ کے ذریعے ہیک ہوتے ہیں، آپ سنیفنگ سے ہیک ہوتے ہیں، آپ ایم آئی ٹی ایم سے ہیک ہوتے ہیں، آپ جو ہوتے ہیں وہ موبائل نمبرز کے ذریعے ہیک ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ ہیک ہو سکتے ہیں. لیکن اس سیریز کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں کو پڑھیں، نیٹ ورکس کو پڑھیں. لائک آپ یہ اپلیکیشن دیکھیں،
ٹاسک مینیجر اوپن ہوا ہے. اب اس ٹاسک مینیجر میں ہر ٹیب کا اپنا کوئی نہ کوئی مطلب ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھیں پروسیسز چل رہے ہیں. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پروسیس کا کیا مطلب ہے؟ اس پروسیس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا چیزیں؟ یہ ہمارے سارے جو پروسیسز ہیں یہ کرنل سے اٹھ کے آ رہے ہیں. کچھ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کی چیزیں ہیں اور کچھ آپ کے اپلیکیشنز چل رہی ہیں. کچھ یوزر اپلیکیشن چل رہی ہیں, کچھ سسٹم اپلیکیشنز چل رہی ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہیکنگ کا کوئی چیز چل رہی ہو, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے کمپیوٹر کی پورٹس وغیرہ, یہ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں. ٹرمینالوجیز کا مطلب کہ مطلب ایک شارٹ ورڈ ہوتا ہے جس کا ایک کوئی نہ کوئی میننگ ہوتا ہے ہیکنگ کی دنیا میں. لائک ریورس شیل کیا چیز ہوتا ہے, اس کے علاوہ ایکسپلائٹ کیا چیز ہوتا ہے, زیرو ڈے ایکسپلائٹ کیا چیز ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کو جو انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلوں گا, تو ڈائریکٹ ہم ایڈوانس چیزوں لیول کی طرف نہیں جائیں گے کہ آپ نے پہلے ہی دن کسی کا کمپیوٹر ہیک کر لیں. میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ سیکیور کیسے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, پلس ہیکرز کس طرح اٹیک کرتے ہیں. تو میں کوشش یہی کروں گا کہ پہلے آپ کو آپ کے کمپیوٹر میں جو چیزیں رن ہو رہی ہیں, جو آپ کے نیٹ ورک میں چیزیں رن ہو رہی ہیں, ان کی میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن بتا سکوں. اس کے بعد پھر ہم جائیں گے. تو بیسیکلی میں جی یو آئی ٹولز کو نہیں یوز کروں گا. جی یو آئی ٹولز کا مطلب ہے جس میں یہ بٹنز ہوتے ہیں, گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتے ہیں. تو اگر آپ میں سے کوئی پروگرامر ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا جی یو آئی وغیرہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بٹنز ہوتے ہیں. ہم جتنا بھی کام ہوگا وہ ونڈوز پہ بہت کم کریں گے. تو زیادہ تر جو ہم کام کریں گے وہ انشاءاللہ لینکس آپریٹنگ سسٹم پہ کریں گے. لینکس ہو گیا یا فیڈورا ہو گیا, یہ فیڈورا وغیرہ لینکس کے ہی ڈسٹریبیوشنز ہیں. لائک آپ ان کو ورژن سمجھ لیں. یا ہم زیادہ تر کام کیلی لینکس پہ کریں گے جس میں سارا کمانڈ لائن ہوتا ہے, کمانڈز وغیرہ استعمال ہوں گی. تو کمانڈ لائک ہمارے پاس یہ ایک بلیک اسکرین ہے, میں نے سی ایم ڈی ٹائپ کیا تو یہ ہمارے پاس ڈوس آ گیا, ڈسک آپریٹنگ سسٹم. اب اس میں آپ لوگ کمانڈ لکھتے ہیں. یہ سی ڈی آپ نے کمانڈ لکھی, چین ڈائریکٹری کے لیے کمانڈ ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے یہ کمانڈ لکھی. ایکچولی یہ جو بلیک سی ونڈو ہے یہ بہت پاورفل ہے. یہ آپ کو ڈائریکٹ آپ کمپیوٹر کے کرنل کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں, آپریٹنگ سسٹم کے کرنل کے ساتھ. تو ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ کرنل کیا چیز ہے اور اس کے بعد یوزر کا پارٹس کیا چیز ہوتا ہے. تو یہ چیزیں سب انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو ٹائم بائی ٹائم جیسے جیسے ہم آگے جاتے رہیں گے تو آپ کو یہ چیزیں پتہ لگتی رہیں گی. تو سب سے پہلے یہ ہو کہ ہم جو ہے انٹرنل کمپیوٹر ریسورسز کو دیکھیں گے. اس کے بعد ہم ڈیوائسز کے بارے میں دیکھیں گے. اس کے بعد ہم نیٹ ورکس کے بارے میں پڑھیں گے. تو وائرلیس نیٹ ورکس کے بارے میں پڑھیں گے, وائرڈ نیٹ ورک کے بارے میں پڑھیں گے, ان کی انکرپشنز کے بارے میں پڑھیں گے. ویب کیا ہوتا ہے, ڈبلیو پی اے کیا ہوتا ہے, ڈبلیو پی اے 2 کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تو نیکسٹ ویڈیو سے جو ہے ہم شروع کریں گے ان چیزوں کو دیکھنا. تو اس کے لیے آپ کو ایک ورچوئل انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو کیا ہوگا کہ ورچوئل انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگا. آپ کے پاس ڈیوائسز نہیں ہوں گے, آپ کے پاس 2-4 لیپ ٹاپس نہیں ہوں گے, آپ کے پاس جو ہے وہ مطلب سافٹ ویئرز نہیں ہوں گے, یا آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوں گے کہ آپ ملٹیپل آپریٹنگ سسٹم چلا سکیں. تو ہم کیا ہوگا کہ یا ہم وی ایم ویئر ہم جو ہوگا وہ وی ایم ویئر استعمال کریں گے, اس کی پروڈکٹس ہم استعمال کریں گے. وی ایم ویئر ورک اسٹیشن یا ہم استعمال کریں گے, یا ہم ورچوئل باکس استعمال کریں گے. تو نیکسٹ ویڈیو سے انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وائرلیس کے بارے میں اور نیٹ ورکس کے بارے میں بتاؤں گا. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.